خالق کائنات نے اپنی بے عیب اور لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 24، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان نبیوں میں سے بعض کو امام بنایا ہے۔ خالق فرما رہا ہے ہم نے ان نبیوں میں سے ہر نبی کو امام نہیں بنایا، بلکہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ان نبیوں میں سے ہم نے بعض کو امامت عطا کی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جن کو ہم نے امام بنایا ہے ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ اللہ فرما رہا ہے جن کو ہم نے امام بنایا ہے ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہدون بامرنا، خالق فرما رہا ہے جن کو ہم نے امام بنایا وہ اپنی زندگی میں ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ جن کو ہم نے امام بنایا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ ہمارے حکم کے مطابق ہی ہدایت فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لما صبروا، دوسری نشانی ان کی یہ ہے چونکہ ہم نے ان کو صابر پایا ہے اس لیے ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ اللہ نے اس آیت میں امامت کا جو میرٹ بتایا ہے، جو معیار بتایا ہے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ جن کو ہم نے امام بنایا وہ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مرضی سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور دوسری نشانی چونکہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو صابر پایا ہے، صبر کی معراج پہ پایا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو امامت عطا کر دی۔ اور تیسری نشانی اس آیت کے آخری حصے میں اللہ نے فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، چونکہ وہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والے تھے اس لیے ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ تو اس آیت میں اللہ نے 3 معیار بتائے ہیں امامت کے۔ گھبرا تو نہیں رہے میری گفتگو سے؟ ایک دفعہ سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔ تو دوستو سورہ سجدہ کی 24ویں آیت میں اللہ نے 3 معیار بتائے امامت کے، کہ امام اپنی زندگی میں جن کو ہم نے امام بنایا ہے وہ ہادی ہوتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت کبھی امامت سے جدا نہیں ہوئی، ہدایت امامت کا لازمہ ہے۔ امام کی زندگی کا ہر لمحہ ہدایت ہوتا ہے۔ امام خاموش رہے تب بھی امام ہادی ہوتا ہے، امام بول رہا ہو تب بھی امام ہادی ہوتا ہے۔ امام کی زندگی کا ہر لمحہ ہدایت میں گزرتا ہے، بلکہ الفاظ بدل دوں، امام منبر پہ بیٹھے تب بھی امام ہادی ہوتا ہے، امام خاک پہ بیٹھے تب بھی امام ہادی ہوتا ہے۔ نہیں جملہ بدل دیتا ہوں آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اگر ایک جنگ میں عرب کے سب سے بڑے بہادر کو امام تلوار کے ایک ہی وار سے 2 ٹکڑے کر دے تب بھی امام ہادی ہوتا ہے، اور اگر ایک دوسری جنگ میں دشمن کے سینے پہ سوار ہو کر اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کو معاف کر دے تب بھی امام ہادی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دوستو امامت کی زندگی کا ہر لمحہ ہدایت ہوتا ہے۔ امام خاموش رہے تب بھی ہادی ہے، امام بول رہا ہو تب بھی ہادی ہے۔ ہدایت امامت کا لازمہ ہے، جہاں امامت ہوگی وہاں ہدایت ہوگی۔ تو اس لیے پہلی نشانی اللہ نے فرمایا کہ امام اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتا۔ میں کہتا رہتا ہوں دوستو بندوں کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے۔ بڑا فرق ہے۔ بندوں کا بنایا ہوا امام اگر دین میں کوئی چیز اچھی لگے تو کہا اس کو بھی دین میں شامل کر دو، اس کو بھی دین کا حصہ بنا دو،
لیکن امام ہادی اور برحق امام کی نشانی یہ ہے کہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی مرضی کو خالق کی رضا پہ قربان کر دیتا ہے۔ امام ہادی کی اپنی کوئی خواہش اور مرضی نہیں ہوتی، اور دین ہے ہی اسی چیز کا نام۔ دین کی اگر ایک جملے میں تعریف کی جائے کہ دین کیا ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے، دین یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور مرضیوں کو اللہ کی رضا کے تابع بنا دیا جائے، یہی دین ہے۔ اور امام ہادی نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ چونکہ اللہ کی اطاعت کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے، تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اسی خالق کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ جو ان کی رضا ہوگی وہی میری رضا ہے۔ وہ رضا الہی کی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھے راضی دیکھنا چاہتے ہو میرے ہادی برحق کو راضی کر لو، میں اللہ راضی ہو جاؤں۔ تو امام ہادی کی پہلی نشانی اس کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی رضا کے مطابق ہوتا۔ دوسری نشانی جو آئے میں فرمایا کہ لما صبر ہو، اللہ نے فرمایا چونکہ ان نبیوں میں سے ہم نے جن کو صابر پایا ہے ان کو ہم نے امام بنا دیا۔ تو صبر دوسرا معیار امامت کا۔ صبر کیا ہے؟ بس تھوڑا سا اس کی وضاحت کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک دفعہ سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد۔ صبر کیا ہے دوستو؟ صبر کی حیثیت معصوم کی نورانی حدیث ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، کہ ایمان کے لیے صبر کی وہی حیثیت ہے جو بدن کے لیے سر کی ہوتی ہے۔ بھئی اگر سر نہ ہو بدن پہ تو بدن کی کوئی حیثیت ہے، کوئی شناخت ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ سر سے بدن کی حیثیت بھی ہے، پہچان بھی ہے، شناخت بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مومن کی پہچان اس کے صبر سے ہوتی ہے۔ اگر پہچان نہ ہو کہ مومن ہے یا نہیں ہے اور ایمان کی کس منزل پر ہے تو معصوم فرماتے ہیں اس کا صبر دیکھو، اگر صابر ہے تو سچا مومن ہے۔ فرمایا صبر، اسی صبر کی بنیاد پر اللہ نے نبیوں کو امامت عطا کی ہے۔ یہ صبر بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا کمال ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وہ آیت آپ سب کو یاد ہے، خدا نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے نماز، دین کا ستون ہے، معراج مومن ہے۔ نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، لیکن اگر نمازی ہو، زاہد ہو، عبادت گزار ہو لیکن بے صبرہ ہو، اللہ فرما رہا ہے میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ اور عجیب جملہ میرے مولا حسین نے دعائے عرفہ میں فرمایا ہے، بزرگ جانتے ہیں، اپنے عزیزوں کو متوجہ کر رہا ہوں، جوانوں کو۔ دعائے عرفہ میں مولا حسین نے کیا فرمایا کہ ماذا وجد من فقد، کہ خدایا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا۔ اگر کسی کے پاس اس دنیا جہان کے سارے وسائل ہوں، ساری آسائشیں ہوں، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا عہدہ ہو، منصب ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ ساتھ نہ ہو، کیا خیال ہے؟ آپ نے کچھ پایا ہے؟ کچھ نہیں پایا۔ لیکن اگر بظاہر غریب ہو، فقیر ہو، جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہو، لیکن اللہ ساتھ ہو، اللہ فرما رہا ہے اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر ہے نشانی مومن کی۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ صبر ہے۔ آج کل ہماری اور آپ کی مشکل یہ ہے، جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں سب کچھ ہوتا ہے لیکن صبر نہیں ہوتا۔ بے صبری اتنی آ گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
دوسرے سے لوگ الجھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ صبر وہ عظیم فضیلت ہے جس کی بنیاد پر میں نے امامت کا انتخاب فرمایا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ام سلمہ بزرگ جانتے ہیں کہ جب ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہوا، بڑی محبت تھی ام سلمہ کو اپنے شوہر سے. جب شوہر کا انتقال ہوا، تاریخ میں لکھا کہ ام سلمہ بہت زیادہ شوہر کے فراق میں گریہ کرتی رہتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی. سرکار نے فرمایا ام سلمہ صبر کرو، صبر جو کرتا ہے اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے. سرکار کے حکم کے مطابق ام سلمہ نے صبر کیا، برداشت کیا اس کو. وہی ام سلمہ بعد میں کس کی زوجہ بنتی ہے؟ کائنات کے سردار نبی کی زوجہ بنتی ہے. صبر انسان کو ایسا مقام عطا کرتا ہے. اور ہمارے یہاں تو چونکہ معذرت کے ساتھ ہمارا دینی کلچر نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے. صدر اسلام میں مومنین جب ایک دوسرے کو ملتے تھے، جب ملاقات ہوتی تھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے وہ سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. سورہ عصر پڑھ کے ایک دوسرے کو سناتے تھے. سورہ عصر آپ سب کو آتی ہے، کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. کہ زمانے کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں اور صبر کی تلقین کریں. تو صالحین کی سیرت یہ ہے کہ جب بھی وہ مومن بھائی ایک دوسرے کو ملتے تھے وہ صبر کی تلقین کرتے تھے، سورہ عصر پڑھتے تھے. تو ہمارے یہاں تو اتنی بے صبری آ گئی ہے معذرت کے ساتھ کہ روڈ پہ آپ جا رہے ہیں اور گاڑی کراس کر لی اگر آپ نے تو وہیں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ہارن بجانے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. کوئی صاحب اگر باہر دفتر سے غصے میں آئے تو وہ غصہ بچوں پہ نکال لیتے ہیں گھر میں آ کے. تو یہ بے صبری کی جگہ جگہ جو ہمیں مظاہر ملتے ہیں، مومن کی نشانی اللہ فرما رہا ہے وہ صبر ہے. اور شاید گھبرا تو نہیں رہے میری گفتگو سے؟ ایک دفعہ سارے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں محمد. تو اللہ صابرین کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. صبر معیار ہے امامت کے انتخاب کا. اور اس لیے آسمان امامت و ولایت کے چوتھے تاجدار امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام کی نورانی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں علامات المؤمن خمس. درس بھی دینا چاہیے نا ممبر مولا حسین سے. فرمایا چوتھے امام فرماتے ہیں علامات المؤمن خمس، کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں؟ 5 نشانیاں. یعنی مومن ویسے بھی پنجتنی ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اس کی نشانیاں بھی 5 ہیں. پہلی نشانی فرمایا الورع فی الخلوہ. معصوم فرماتے ہیں مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تنہائی میں پرہیزگار ہوتا ہے. بھئی لوگوں کے سامنے تو ہم سب پرہیزگار ہوتے ہیں نا، کوئی دیکھ رہا ہو، دوسروں کے سامنے ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، میں شرمسار نہ ہو جاؤں کل کسی کے سامنے. لیکن معصوم فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اللہ کی عظمت کے نتیجے میں یہ اللہ کا بندہ گناہ سے بچ جائے. یہ کمال ہے. فرمایا پہلی نشانی الورع فی الخلوہ، کہ مومن وہ تنہائی میں پرہیزگار ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں میرے اور آپ کے مولا متقیان نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں اتقوا المعاصی فی الخلوات، کہ تنہائیوں میں گناہوں سے بچو، اس لیے کہ کل جس نے فیصلہ کرنا ہے ان گناہوں کو دیکھنے والا بھی وہی ہے.
کل محشر کے دن گواہ بھی وہی ہے اور جج بھی وہی ہے. تو اس لیے تنہائیوں میں پرہیزگاری کرو، تنہائیوں میں گناہوں سے بچو. تو چوتھے امام فرماتے ہیں پہلی نشانی مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ تنہائیوں میں پرہیزگار ہو. دوسری نشانی فرمایا الحلم عند الغضب، کہ غصے کے وقت وہ بردبار ہوتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے. اور یہ حلم اور بردباری ایسی عظیم صفت ہے کہ فرمایا گیا کہ قاد الحلیم ان یکون نبیا. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس صفت کی بنیاد پہ نبی کو نبی بنایا ہے وہ حلم والی صفت ہے. جب اللہ کسی کو حلیم دیکھتا ہے، بردبار دیکھتا ہے، تو خدا کہتا ہے میں اس کو نبی بنا دیتا ہوں. تو دوسری نشانی مومن جو ہے وہ غصے کے وقت بردباری سے کام لیتا ہے، غصے کو اپنے کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، اس کی خواہشات اپنی عقل کے تابع ہوتی ہیں اور غصے پر کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے. دو نشانیاں. تیسری نشانی معصوم نے فرمایا الانفاق فی القلہ. مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب مال تھوڑا ہو تب وہ راہ خدا میں خرچ کرتا نظر آتا ہے. بھئی مال زیادہ ہو تو سب لوگ دیتے ہیں، کمال یہ ہے غریب ہو فقیر ہو لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں انفاق کرے، خرچ کرے، یہ مومن ہوتا ہے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں نا خدا اتنا مال دے دے کہ میں غریبوں کی مدد بھی کر لوں، تیرے رستے میں خرچ بھی کر لوں، فی سبیل اللہ بھی خرچ کر دو. اللہ کہتا ہے کہ جو دیا ہے پہلے اس سے خرچ کرو. میرا اصول یہ ہے کہ جتنا دیا ہے اس سے خرچ کرو گے تو میں اللہ اور زیادہ دے دوں. تو تیسری نشانی مومن کی کیا ہوئی کہ قلیل مال ہو تو وہ اس قلیل میں بھی اللہ کا حصہ رکھتا ہے، غرباء کا حصہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور دوستو ایثار کہتے ہی اسی کو ہے. عربی میں ایک لفظ انفاق ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ایثار. انفاق یعنی آپ کے پاس مال کی فراوانی ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کو انفاق کیا کہا جاتا ہے. اور ایثار وہ ہوتا ہے آپ کے پاس تھوڑا ہو وہی آپ اللہ کے راستے میں دے دیں، اس کو ایثار کہتے ہیں. اور ایثار جو ہے وہ انفاق سے بڑی فضیلت ہے. ایثار کرنے کی بات ہے. تیسری نشانی مومن کی کیا ہے؟ وہ ایثار کرتا ہے، ایثار سے کام لیتا ہے. بس جلدی سے سمیٹ لوں. چوتھی نشانی معصوم نے فرمایا چوتھی نشانی یہ ہے الصدق عند الخوف، کہ جب وہ خوف کا شکار ہوتا ہے اس وقت سچ بولتا ہے. ہمیں خوف ہو کسی عہدے کے چھن جانے کا تو ہم تو ادھر ادھر کی بات کر لیتے ہیں، گنجائش نکال لیتے ہیں. نہیں بھائی، کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیا چلی جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن علی کا ماننے والا جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، اس لیے کہ اس کے پیشوا سچے ہیں، اس کی زندگی سچائی کے ساتھ گزر رہی ہو. فرمایا چوتھی نشانی یہ ہے الصدق عند الخوف، کہ خوف کے وقت وہ سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا. اور پانچویں نشانی چوتھے امام نے فرمایا الصبر عند المصیبہ، کہ مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ میں واضح کرتا جاؤں، چونکہ صبر صرف مصیبت پہ نہیں ہوتا، چونکہ صبر کی جب بھی بات کی جائے تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مصیبت میں ہی صبر ہوتا ہے. نہیں، معصوم نے صبر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والوں. معصوم نے فرمایا صبر کی 3 قسمیں. ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پر، دوسرا صبر ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر. بھئی اللہ کی اطاعت کے لیے بھی صبر چاہیے نا. گرمی کی شدت ہو، دھوپ ہو، گرمی کی شدت ہو، روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس برداشت کرنا، اس کے لیے صبر چاہیے نا. سردی ہو، ٹھنڈا پانی ہو،
بستر سے اٹھ کے، گرم بستر سے اٹھ کے اللہ کی عبادت کے لیے وضو کر کے مصلی عبادت پہ آ جانا، اس کے لیے صبر چاہیے، اللہ کی اطاعت کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اور تیسرا معصوم نے فرمایا صبر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اللہ کی معصیت سے بچنے کے لیے بھی۔ تو صبر جو ہے صرف مصیبت میں نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر چاہیے، اللہ کی معصیت سے بچنے کے لیے بھی صبر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی مصیبت، کسی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، کسی مصیبت میں مومن مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تو ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں، اس کے ظلم کو برداشت کرنے لگ جائیں، نہیں دوستوں، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ صبر یہ ہے، علماء نے جو صبر کی تشریح فرمائی، فرمایا جس نظریے اور عقیدے کو آپ نے حق مانا ہے، اس راستے پہ جتنے مصائب آ جائیں آپ اس راستے کو نہ چھوڑو، یہی صبر ہے۔ جو علی کا راستہ ہے، جو کربلا والوں کا راستہ ہے، یہ تشیع کی تاریخ، خون کی تاریخ ہے۔ سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ آل محمد کا ماننے والا کٹ سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، دنیا کے سائر مصائب کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن علی و اولاد علی کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نظریے اور عقیدے پر ثابت قدمی دکھانا اور اس پر چلنا، یہ صبر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے اور پھر اسی راستے پر ثابت قدمی دکھا کے آگے چلتا ہے تو خدا ایسے لوگوں پر فرشتے نازل کر دیتا ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں صابرین پر، جو راہ حق پر استقامت دکھانے والے ہوں، جو اللہ کے اولیاء کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ تو صبر دوستو، حقیقی صبر جو ہے وہ اس نظریے اور عقیدے پر کاربند رہنا ہے کہ جس راستے کو آپ نے حق راستہ سمجھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ اور یہ صبر جو ہے معیار ہے امامت کا۔ قرآن میں دو نبیوں کے صبر کا بڑا تذکرہ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں۔ ایک حضرت ایوب کا صبر معروف ہے اور دوسرا حضرت اسماعیل کا، کہ جب خلیل اللہ نے، اللہ کے نبی نے جب بیٹے اسماعیل سے کہا انی ارا فی المنام، اے بیٹا اسماعیل، اللہ نے مجھے عالم خواب میں یہ حکم دیا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلاؤں، تجھے ذبح کروں۔ اللہ خلیل خدا کا بیٹا اسماعیل، قرآن میں اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا فلما اسلم، جب دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہو گئے، جب تسلیم ہو گیا، باپ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تسلیم ہو گیا، اور ابراہیم نے پوچھا بیٹا اسماعیل کیا صبر کرو گے؟ تو اسماعیل نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اسماعیل نے کہا میں اس مصیبت پر صبر کروں گا۔ یہ ہے مقام اسماعیل۔ اور مقام علی کیا ہے کہ جب رسول نے کہا یا علی 19 رمضان المبارک کی شب کے بعد آپ کے سر اطہر پر ایک شکی ابن شکی کی تلوار کا وار چلے گا جس سے آپ کے محاسن خون میں رنگین ہو جائیں گے، یا علی ذرا یہ بتلائیے اس وقت آپ کے صبر کی منزل کیا ہوگی؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو علی نعمت سمجھتا ہے، علی اس نعمت پر صبر نہیں بلکہ اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ فرمایا میں اس پر اللہ کا شکر بجاتا ہوں۔ اللہ، یہ ہے مقام علی۔ مقام اسماعیل یہ ہے، اسماعیل نے کہا بابا میں اس مصیبت پر صبر کروں گا۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قربانی حق پر
اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ آئے آئے کیا عظمت ہے علی مولا کی۔ بس دو جملے کہہ دو مولا کی شان کے، ایک دفعہ سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد۔ میری مجبوری یہ ہے، چونکہ میں کل بھی ایک مجلس میں نے عرض کیا، چونکہ میں نے وہ حدیث پڑھی ہے اور آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے کہ جس مجلس میں مولا علی کا ذکر نہ ہو وہ مجلس منحوس ہو جاتی ہے۔ پریشان تو نہیں ہوگے میری بات سے؟ تو اس لیے ضرور ایسے نہیں کہا سرکار، ایسے سرکار نے نہیں فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ بھئی سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ کہیں رسول نے کہا ہے کہ اپنی مجالس کو زینت دو اللہ کے ذکر کے ساتھ؟ کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ مصطفیٰ کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں مجلس کیا ہوتی ہے؟ عربی میں مجلس کا مفہوم چونکہ بتایا نہیں جاتا، ہم سمجھتے ہیں مجلس یہ ہوتی ہے کہ ایک ممبر لگے، خطیب بیٹھ کے اس میں گفتگو کرے، ایک مجمع ہو، یہ مجلس ہوتی ہے۔ نہیں دوستو، عربی میں مجلس کا معنی ہے بیٹھنا، یعنی اللہ کے رسول یہ فرما گئے کہ جب دو مومن بھائی آپس میں بیٹھیں تو ان کی گفتگو کا آغاز ذکر علی سے ہونا چاہیے، ان کی محفل کا آغاز ذکر علی سے۔ علامہ معتزلی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ابن ابی الحدید معتزلی آپ سب جانتے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے دانشور، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 6 جلدوں میں۔ وہ اس کتاب کے مقدمے میں ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ علی مولا کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ علی مولا اس جاہلیت کے زمانے میں آئے تھے، جاہل معاشرہ تھا، لوگ علی مولا سے جاہلانہ قسم کے سوال پوچھتے تھے، کاش علی آج ہمارے زمانے میں آئے ہوتے، ہم علی مولا سے اس کائنات کے اسرار اور رموز کے بارے میں پوچھتے، اس کائنات آج کی سائنس کی دنیا کے سوال کرتے۔ علامہ معتزلی فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی اس بات کو نہیں مانتا، ذرا حوصلے سے سنیے گا، کہا میں لوگوں کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہا علی اتنا علی ہے، علی اتنا بلند ہے، علی جس زمانے میں آ جاتے پھر بھی بعد کے لوگ یہی کہتے کاش علی ہمارے زمانے میں آئے ہوتے، کاش علی ہمارے زمانے میں آئے ہوتے۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ، علی جیسے مولا کو اپنا پیشوا مانا ہے۔ آئے ہائے، اس علی کی عظمت کو سلام ہو، وہ علی جو صرف گناہگاروں کا سہارا نہیں بلکہ نبیوں اور معصوموں کا بھی سہارا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے میرے واسطے، وہ علی جو صرف گناہگاروں کا سہارا نہیں بلکہ نبیوں اور معصوموں کا بھی سہارا ہو۔ میں نے نہیں کہا، سرکار نے فرما دیا، یا علی من آدم الی عیسیٰ تحت لوائی، اے علی محشر کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، اور اے علی تو میرے پرچم کو اٹھانے والا ہوگا۔ وسلی اللہ صلی علی محمد، اس علی والا کی عظمت کو سلام۔ لیکن ایک پیغام دینا بھی ضروری ہے دوست، اتنی شان والے علی، اس علی کا محب کیسا ہونا چاہیے؟ آئے آئے آئے، جس علی کی اتنی عظمت ہے کہ اس علی مولا کے فضائل و کمالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی ہے نا بھائی سرکار کی وہ حدیث تو آپ کو یاد ہے نا، جب مولا کائنات خیبر فتح کرنے کے بعد سرکار کی خدمت پہ آئے، یا رسول اللہ خیبر فتح ہو گیا۔ علی نے جب سید الانبیاء کو یہ خوشخبری دی، راوی کہتے ہیں جیسے علی مولا نے یہ خوشخبری سنائی، رسالت امامت کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔
سید الانبیاء علی کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا یا علی، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا جو عیسائیوں نے عیسیٰ کو مان لیا ہے تو آج میں مصطفیٰ تیرے سارے فضائل کو بیان کر دیتا۔ تو اس علی کے فضائل کو سید الانبیاء نے بیان ہی نہیں کیا ابھی۔ اتنے فضائل اور کمالات کے مالک علی، کبھی سوچا آپ نے اس علی نے خود کس فضیلت پر فخر فرمایا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم منبر مولا حسین پہ بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے نہیں کہا مجھے فخر ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، علی نے نہیں فرمایا مجھے فخر ہے کہ میں داماد رسول ہوں، میرے مولا نے نہیں فرمایا مجھے فخر ہے کہ میں مولود کعبہ ہوں، علی نے نہیں فرمایا مجھے فخر ہے کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں، میرے مولا نے نہیں فرمایا مجھے فخر ہے کہ میں جوانان جنت کے سرداروں کا بابا ہوں، علی نے نہیں فرمایا مجھے فخر ہے کہ میں زوج بطول ہوں۔ ہاں، ایک فضیلت پر علی فخر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا کفا لی عزت ان تکون علی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا۔ خدایا علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے، اور علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ اس علی مولا نے اللہ کی عبودیت پر فخر فرمایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی اللہ کے عبد ہونے پر فخر فرما رہے ہیں۔ وہ علی مولا جو اللہ کی عبودیت پر فخر فرماتے ہو نظر آئے، ہو علی کا شیعہ، ہوئے ہوئے ہوئے، اور نماز نہ پڑھے، ہائے 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 اللہ، میں کیسے مانوں یہ علی کا شیعہ ہے بھائی؟ علی کے محب کی نشانی یہ ہے، سچا عاشق علی ہے ہی وہی۔ مودت اسی چیز کا نام ہے نا، محبت تو بھائی ہندو بھی کرتے ہیں بارگاہ اہل بیت میں۔ ہندو نے بھی کہا نا مولا حسین کی بارگاہ میں کہ ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں۔ تو محبت، جزاک اللہ، محبت اور چیز ہوتی ہے، مودت مانگی گئی ہے قرآن میں۔ قربا کی مودت کیا ہے؟ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ مودت کی جو علماء نے وضاحت فرمائی وہ یہ ہے، مودت وہ ہوتی ہے کہ صرف محبوب سے پیار نہ ہو بلکہ محبوب کے ہر کردار سے پیار ہو۔ اگر علی سے محبت ہو تو علی کے علم سے بھی محبت ہو، علی کی عبادت سے بھی محبت ہو، علی کی شجاعت سے بھی محبت ہو، علی کی اس رات کی تاریکی میں مناجات الہیہ سے بھی محبت ہو، تب اجر رسالت کا حق ادا ہو پائے گا۔ علی کے ہر کردار سے محبت، علی کا شیعہ، ہائے ہائے ہائے، بڑا خوبصورت جملہ قبلہ مرحوم علامہ سیف اللہ کا مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کے مذہب میں عابد ہے، اے شیعہ کچھ غیرت کر، تیرے مذہب میں تو زین العابدین ہے۔ بھئی تو جس کو مانتا ہے وہ عابد نہیں، وہ عبادت گزاروں کی زینت ہے، وہ سید الساجدین ہے۔ جب مولا چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے مولا اتنی عبادت، اتنے سجدے، ہر نعمت پہ سجدہ، ہر مصیبت کے ٹل جانے پہ سجدہ، اتنے طولانی سجدے۔ امام نے فرمایا اگر تو نے میرے جد علی کی عبادت کو دیکھا ہوتا تو کبھی میری عبادت سے تعجب نہ کر رہا ہوتا۔ آل محمد کی پہچان ہی اللہ کی عبادت اور عبودیت ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ کردار معجزہ ہے آل محمد کا۔ جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، بس سمیٹ رہا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے، جو نشانیاں آل محمد کے محب کی بیان ہوئی ہیں، سرکار نے فرمایا، بڑی نورانی حدیث ہے سید الانبیاء کی، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ، دنیا میں اللہ زمین پر ہمارے محبوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا، ہم محمد و آل محمد کے محبوں کا اللہ ایک زمین پر ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی سرکار نے یہ فرمائی، ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ گمراہیوں کی تاریکی میں ہدایت کا چراغ ہوں گے۔
سرکار نے جو نشانی بتائی ہے نا محب محمد وآل محمد کی، کہ جس معاشرے میں گمراہی ہو، گناہ ہو، فساد ہو، ظلم ہو، اگر محمد وآل محمد کا ماننے والا ہوگا وہ اس تاریک دنیا میں ولائے علی کا نور لے کر لوگوں کو ہدایت کر رستے پر لے آئے گا۔ نور ولایت علی کے ساتھ وہ ہدایت کا چراغ ہوتا ہے۔ اور دوسری نشانی فرمایا بیٹی فاطمہ جو ہمارا محب ہوگا، اللہ جس گروہ کو ہماری محبت دے گا اور وہ زمین پر اللہ جس کو پیدا کرے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ محشر کے دن میں رسول ان کی پیشانی کے نور سے ان کو پہچان لوں گا۔ محشر کے دن محب آل محمد کی پیشانی نورانی ہوگی، ان کے نور سے پہچان لوں گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ جانتی ہو کہ لوگ محشر کے دن امت اپنے امام کو ڈھونڈ رہی ہوگی اور میں فرشتوں کے ساتھ اپنے ایسے محبوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ایسے پاکیزہ محبوں کی تلاش میں خود سرکار آئے گی۔ بڑا مقام ہے محب آل محمد کا، سچے عاشق رسول اور اولاد رسول کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے شفاعت کا حق عطا کیا محب مولا حسین کو، محب مولا حسین کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا۔ سنا ہوا ہے نا جملہ وہ آپ کا کہ جب محشر کے دن سچے ماتمی عزاداران مولا حسین، جب خدا فرمائے گا سارے عزاداران اور زائرین کربلا جنت میں داخل ہو جائیں، تو ایک مرتبہ یہ آواز دیں گے، عرض کریں گے خدایا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس بھرے محشر میں آل محمد کے محب اور عزادار کا مقام اہل محشر کو دکھا دیا جائے کہ ایک عزادار اور محب حسین کا مقام کیا ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ صرف خود جنت میں نہ جاؤ بلکہ جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو ان کو بھی ساتھ جنت میں لیتے جاؤ۔ شفاعت کا حق دیا ہے اللہ نے عزاداران حسین کو، بڑا مقام ہے عزادار مولا حسین کا۔ اور آپ نے دیکھا دنیا حیران ہے آج، جو عشق حسین کے منظر اور جلوے اس کا دنیا دیکھ رہی ہے، ایک سمندر ہے انسانوں کا جو کربلا کی جانب، پوری دنیا کا رخ اس وقت کربلا کی جانب ہے، اور کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس لیے کہ مولا حسین نے کربلا کے بعد ساری تقسیمیں مٹا دی ہے۔ حسین نے جو کربلا میں جو انتخاب کیا ہے، جو گلدستہ سجایا تھا میرے مولا حسین نے کربلا میں، اس میں کوئی تمیز نہیں تھی، نہ کسی مسلک کی تمیز تھی، نہ کسی رنگ کی تمیز تھی، اس میں کالے بھی تھے، اس میں گورے بھی تھے، اس میں مسلم بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، ایسا خوبصورت گلدستہ سجایا۔ حسین ابن علی نے پیغام دیا کہ قیامت تک کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، کوئی مسلم غیر مسلم نہیں ہے، طبقے صرف دو ہیں، ایک طرف لشکر حسین ہے، دوسری طرف لشکر یزید ہے، اب تم فیصلہ کرو کہ کس لشکر کا حصہ بنتے ہو۔ کربلا نے ساری تقسیمیں مٹا دی۔ کربلا میں حسین نے ایسا انتخاب کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ایک کردار موجود ہے۔ اس عظیم کربلا حسین میں بوڑھوں کا کردار بھی ہے، بچوں کا کردار بھی ہے، 13 سالہ کے نوجوان کا کردار بھی ہے، 18 سال کے کڑیل جوان کا کردار بھی ہے۔ اس کربلا میں جو حسین نے سجائی ہے اس میں ماؤں کا کردار بھی ہے، بہنوں کا کردار بھی ہے، 4 سالہ معصومہ کا کردار بھی ہے۔ عجیب کربلا سجائی ہے مولا حسین نے، ہر طبقے کے لیے کردار موجود ہے۔ اور عجیب ہے عزاداروں، میں وہ جملہ کل بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ کربلا میں جو ماؤں کا کردار ہے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا، آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ماں کے بیٹے کا سر قلم کر کے ظالم نے ماں کی طرف پھینکا تو ماں نے اپنے لخت جگر کا سر چوم کے دوبارہ قاتل کی طرف پلٹا دیا اور کہا ہم جو راہ حسین میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے۔ یہ وہ جذبہ تھا ان عظیم ماؤں کا۔ اللہ کربلا معراج ہے،
شجاعت کی بھی معراج ہے، اللہ کی عبودیت اور اطاعت کی بھی معراج ہے، اور صبر اور یقین کی بھی معراج ہے۔ میں نے عرض کیا نا، امامت کا معیار جو ہے اس آیت میں اللہ نے صبر اور یقین کو قرار دیا ہے۔ صبر اور یقین کی معراج ہے کربلا۔ بس ختم کر لیا آپ کی زحمت۔ کربلا میں صبر بھی اپنے معراج پر تھا اور یقین بھی اپنی معراج پر تھا۔ اور عجیب ہے، علامہ نقل مرحوم کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں جتنا ظلم بڑھتا گیا صبر بھی بڑھتا رہا۔ نہیں، شاید حق ادا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کربلا میں ظلم کی انتہا معلوم ہوئی ہے، لیکن صبر کی انتہا معلوم نہیں ہو سکی۔ ظالم جتنا ظلم کر سکتے تھے کر لیا، لیکن صابرین کے صبر کی منزل معلوم نہ ہو سکی۔ اللہ، یہ ایام چونکہ اس بی بی کے ایام ہے جو فاتحہ کوفہ و شام بی بی ہے۔ بزرگوں کا جملہ ہے کہ مولا حسین نے دین کو بچایا ہے اور حضرت زینب نے حسین کو بچایا ہے۔ خدا کی قسم، مولا حسین کے منبر کی قسم، اگر ثانی زہرا کے کوفہ اور شام کے خطبے نہ ہوتے، مولا حسین کی قربانی خاک کربلا میں دفن ہو جاتی، پیغام ضائع ہو جاتا حسین ابن علی کا۔ علی کی علی بیٹی نے علی بن کے کوفہ اور شام کے بازار و دربار میں جو خطبے دیے، کتنی عظمت ہے میری آقا زادی کی۔ تاریخ نے لکھا معظمہ بی بی ہے، روایت کے جملے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مولا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، حضرت زینب آ جاتی تھی بھائی حسین کے پاس۔ روایت کے جملے ہیں جیسے حسین مولا بہن زینب کو دیکھتے تھے، حسین قرآن بند کر لیتے تھے، اپنی بہن کے احترام میں حسین جیسا مولا کھڑا ہو جاتا تھا۔ اتنی معظمہ بہن عزیزارو، مجھے انصاف سے بتاؤ، وہی بی بی کئی گھنٹے سر ننگے شرابی کے دربار میں کھڑی رہی، وہی زینب سر ننگے شرابی اور قاتل حسین کے قاتلوں کے مجمع میں کھڑی رہی۔ کسی نے نہ کہا زینب تھک گئی ہوگی، اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ بس چند جملوں کی زحمت دے رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا اتنی محبت تھی ثانی زہرا کو بھائی حسین کے ساتھ، اتنی محبت تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی بھائی سے جدا نہ ہونے والی زینب۔ وہ سنتے ہیں آپ کہ جب حضرت زینب کی شادی ہوئی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ، تو جب تیسرا دن ہوا، عرب کا دستور ہے تیسرے دن ماں جاتی ہے بیٹی کو لینے کے لیے۔ حضرت فضہ روایت کرتی ہے جب تیسرا دن ہوا میں مولا علی کے پاس گئی، یا علی، اگرچہ زینب کی سگی ماں نہیں ہوں لیکن پالا ضرور ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں زینب کو لے آؤں۔ مولا نے فرمایا جاؤ فضہ لے آؤ۔ حضرت فضہ روایت کرتی ہے میں عبداللہ بن جعفر کے گھر پہنچی، میں نے کیا دیکھا، زینب گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے، زینب رو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا زینب کیا ماں یاد آ رہی ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ کہا نہیں اماں فضہ، ماں نہیں یاد آ رہی۔ پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا اماں فضہ آج 3 دن ہو گئے میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، آج 3 دن ہو گئے زینب نے حسین کی زیارت نہیں کی۔ اتنی محبت کرنے والی بہن عزادارو، ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں سادات و مومنین سے، ایک لمحہ بھی بھائی سے جدا نہ ہونے والی بہن، مجھے نہیں معلوم 11 محرم کو وہی زینب اکیلے حسین کا جنازہ چھوڑ کے کیسے چلی گئی؟ کتنا مشکل تھا آزادی کے لیے حسین جیسے بھائی کا جنازہ چھوڑ کے جانا۔ 2 مقام کربلا میں ایسے آئے ہیں، بس مختصر کر رہا ہوں، 2 مقام کربلا میں ایسے آئے جہاں لشکر یزید کے سپاہی بھی رونے پہ مجبور ہو گئے۔ دشمن تھا نا، تاریخ نے لکھا جب یہ 2 مصیبتوں کے منزلیں آئی، یزید کے لشکر کے سپاہی بھی رونے لگے۔ پہلا مقام آپ جانتے ہیں، جب حسین مولا عاشور کے دن اپنے ششباہ علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے،
جب حسین آقا 3 دن کے پیاسے شہزادے کو پانی پلانے لے گئے اور عمر سعد ملعون نے جسارت کی، کہا حسین پانی خود پیتا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے لخت جگر کو جلال آیا، حسین ابن علی نے اپنے شہزادے کو خاک کربلا پہ لٹا دیا، اصغر بیٹا تو حجت خدا کا فرزند ہے، خود پانی مانگ۔ تاریخ نے قیامت کا منظر دیکھا، اس شہزادے نے اپنی خشک زبان خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ لشکر یزید کے سپاہی رونے لگے، تلواریں نیام میں ڈال لی۔ ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے کہا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، فوج میں بغاوت پھیل جائے گی۔ عزادارو، یہ پہلا مقام تھا جہاں لشکر یزید کے سپاہی بھی رو رہے تھے، اور دوسرا مقام وہ تھا کہ جب 11 محرم کو زینب حسین کے جنازے پر آئی ہے۔ سنتے ہیں نا علماء سے کہ مولا عباس بن بازو گھوڑے سے گرے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، آقا عباس آپ پر بڑی مصیبت آئی، آپ بن بازو گھوڑے کی بلندی سے گرے، لیکن 11 محرم کو زینب نے جب حسین کا لاشا دیکھا بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، زینب نے اپنے آپ کو ناکا کی بلندی سے گرا دیا، دوڑی ہوئی آئی، کہا نانا رسول آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود بھیجے، لیکن آپ کا نواسا حسین آج خون میں لت پت کربلا کی خاک پر موجود ہے، اجرکم اللہ۔ جب زینب نے یہ فریاد کی، روایت کے جملے ہیں، ابکت کل صدیق وعدو، ہر دوست اور دشمن رونے لگا، لشکر یزید کے سپاہی رونے لگے۔ بڑا مشکل جملہ عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے کہا، شمر کیا دیکھ رہا ہے، علی کی بیٹی کو خاموش کراؤ، علی کی بیٹی کو خاموش کراؤ۔ سنو گے عزادارو، اس ملعون نے تازیانہ ہاتھ میں لیا، وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی زینب بھائی کے جنازے پہ بیٹھی تھی، اس نے ظلم کرنا شروع کیا۔ یہی وجہ ہے جب میری آقا زادی مدینے پہنچی تھی، جب نانا کی قبر پر پہنچی تھی، بی بی نے ایک جملہ کہا نانا زینب کبھی رات کی تاریکی میں آئے گی، اپنی پشت پر تازیانوں کے نشان دکھائے گی۔ کیسے زینب کو حسین کے جنازے سے اٹھایا گیا، کیسے زینب کو حسین کے لاشے سے اٹھایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔